بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین حسینی تمام تر جو جہات رکھتی ہیں ان میں سے اہم ترین جہت یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ چونکہ ایک یہ تحریک ہے اور عالم تشیع کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ عالم تشیع اس کے اندر اپنی قوت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور بے پناہ اخلاق کے وہ خوبصورت جلوے جو ایک الہی انسان میں ہونے چاہیے، وہ یہاں دین تشیع جو ہے وہ مکتب تشیع، بلکہ میں کہوں گا حقیقی معنی میں دین اسلام جو ہے وہ ہمارے شیعہ لوگوں کی شکل میں جو ہے وہ سامنے لاتا ہے۔ اور اسی لیے اس تحریک کا عالمی سطح پر بائیکاٹ بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اور وہ کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہے کہ اس عظیم عالمگیر تحریک کو اور ان کے اندر جو خدمت خلق اور انسانیت کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدلی، ہمدردی، محبت اور آپس میں ایثار، تعاون کے جو عظیم جلوے جو اصل انسانی خوبیاں ہیں وہ پوری دنیا دیکھ پائے۔ چونکہ اس میں یقیناً اسلام کی طرف دعوت ہے، مکتب تشیع کی طرف دعوت ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی قدم ہے مکتب تشیع کا، اور ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ایسے ہی حکم نہیں دیا تھا زیارت قبر حسین صلوات اللہ علیہ۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ سید الشہداء کی قبر مبارک کی زیارت جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی طرف ہمارے ائمہ خود نہ کہ صرف ہمیں کہتے تھے بلکہ خود اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ مثلا امام ہادی علیہ السلام جو ہیں، امام نقی علیہ السلام، ان کے حوالے سے یہ ہماری روایات میں یہ موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ مریض ہو گئے تو آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک شخص کو اجیر کریں جو ہماری طرف سے جائے نائب بن کے اور قبر مبارک سید الشہداء صلوات اللہ علیہ وہاں جا کے میرے لیے دعا کرے۔ اب جس شخص کو بھی، ان کا بھی نام ذکر ہے ہماری تاریخ میں، ان کو جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو وہ حیران ہوا اور اس نے آ کے امام معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں تعجب کا اظہار کیا کہ آپ خود امام معصوم ہیں، آپ وقت کے حی و حاضر زندہ امام ہیں، اور آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی، آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں کہ میں کربلا جاؤں اور سید الشہداء کی قبر مبارک پہ جو ہے وہ جا کے آپ کے لیے دعا کروں؟ تو وہاں مولا نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا جو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو پسند کیا ہے کہ جہاں خدا چاہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، وہاں اللہ کو پکارا جائے، جس میں سے جیسے خانہ کعبہ ہے، جیسے حجر اسود ہے تو یہ ہم کہیں کہ پتھر کے ٹکڑے ہیں یا ایک چار دیواری ہے، لیکن اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ میرا ذکر ہو، مجھ سے مانگا جائے۔ اسی طرح پروردگار نے قبر سید الشہداء اور اس کے اوپر جو وہ قبہ ہے، اس جگہ کو اللہ نے پسند کیا ہے کہ وہاں جو ہے دعا کی جائے۔ یعنی ویسے ہر جگہ دعا کی جا سکتی، لیکن اللہ وہاں پسند کرتا ہے کہ وہاں اگر اس سے مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ تو اس لیے میں حکم دے رہا ہوں کہ جائیں اور وہاں جا کے میرے لیے جو ہے وہ شفا مانگی جائے، ورنہ میں یہاں بیٹھ کر بھی مانگ سکتا ہوں، لیکن چونکہ میرے رب کی یہ مرضی ہے، اس کی یہ رضا ہے کہ قبر سید الشہداء کے پاس جا کے جو ہے وہ مانگا جائے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ سید الشہداء کی قبر مبارک کی زیارت بذات خود ایک مستقل موضوع ہے ہماری عبادتوں میں، ہماری اجتماعی، سیاسی، عبادی جتنی بھی زندگی ہے اس میں ایک موضوع ہے، اور یہ ایک سنگم ہے کہ جہاں تحریکیں جو ہیں وہ جنم لیں گی اور جہاں آغاز ہوگا بہت ساری چیزوں کا، تبدیلیوں کا۔ اس کے حوالے سے ایک بڑا مشہور فرمان ہے جو امام صادق صلوات اللہ علیہ سے نقل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مولا امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کے بدلے دنیا میں 3 چیزیں جو ہیں وہ عطا کیں کہ عوض اللہ الحسین من قتلہ،
3 چیزیں اللہ نے اس شہادت کے بدلے جو ہے وہ مولا امام حسین کو جو ہے وہ عطا کی. اور وہ 3 چیزیں کون سی ہے؟ اب یہاں سے آگے وہ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں جعل الامامہ فی ذریتہ. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ نے جو سید الشہداء کو دنیا میں عطا کی. اب آخرت میں کیا اجر ہیں وہ تو بے پناہ اجر ہے، اس کو تو ہم شاید ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے. لیکن جو چیزیں دنیا میں اللہ نے عطا کی، پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امامت جو ہے وہ نسل سید الشہداء میں قرار دی. یعنی اس کے بعد جو 9 امام ہیں ہمارے، وہ 9 کے 9 حسینی ہیں. اور آج بھی ہم جس امام کی امت ہیں وہ حسینی امام ہیں. مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ میں تو کہتے ہیں 5 ندا دیں گے. ان میں سے ایک ندا جو ہے وہ یہی ہے کہ الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتل عطشانا، کہ اے دنیا والو میرے جو دادا حسین ہیں وہ پیاسے جو ہیں وہ شہید ہوئے. یعنی اپنے آپ کو فرزند حسین صلوات اللہ علیہ کے عنوان سے جو ہے وہ دنیا کو اپنا تعارف کروائیں گے. اور ان کی شہادت کا ذکر، یعنی ذکر مصائب ہے جس میں مولا کی شہادت کا ذکر ہے، ان کی پیاس کا ذکر ہے. اور پھر ساتھ ایک ندا میں امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف انتقام کی بات بھی کریں گے کہ میں ان کا انتقام لوں گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جس امام کی امت ہیں وہ بھی حسینی ہیں. اور امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف ظہور کے بعد جب وہ آگے بڑھیں گے تو ایک مرحلے میں وہ کربلا پہنچیں گے. اور کربلا میں کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مجلس عزا جو ہے سید الشہداء کے لیے وہ منعقد ہوگی، کہ جس میں جو ہیں وہ خود خطیب جو ہیں وہ سرکار قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ ہوں گے. اور بہت زیادہ گریہ و بکا جو ہے اس مجلس عزا میں ہوگا. یہ ہماری روایات میں ذکر ہوا. تو پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سید الشہداء کو عطا کی وہ یہی. اور دوسری چیز امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جعل الشفا فی تربتہ، سید الشہداء کی جو تربت ہے اس کے اندر اللہ نے بیماریوں کی شفا قرار دیا. تربت کیا ہے؟ تربت کے بارے میں ہمارے علماء کے جو مختلف تحقیقات سامنے آئی ہیں اس میں کافی 30-40 کلومیٹر کا جو ایریا ہے قبر کے ارد گرد وہ ساری تربت کہلاتی ہے. اور جتنا نزدیک ہوتے جائیں گے اس کے آثار زیادہ ہیں، اس کی برکات زیادہ ہیں. اور خود قبر مبارک کی مٹی کی تو، لیکن یہ قبر مبارک جس جگہ پر ہے، جیسے آپ نے بھی کربلا معلیٰ کا، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ چاروں طرف جو ہیں وہ کتنے ہی میلوں پر جو ہیں وہ اس کے اثرات موجود ہیں. اس لیے وہ ساری جو ہیں وہ تربت کہلاتی ہیں. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بیماری میں کوئی شفا انسان کو حاصل نہ ہو تو وہاں سید الشہداء کی تربت سے شفا حاصل کرے. کہتے ہیں ایت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کینسر کا مریض آیا تھا تو وہ مایوس ہو چکا تھا. تو آپ نے فرمایا ایک دانے کے برابر جو ہے تربت سید الشہداء جو ہے وہ گلاس پانی میں ڈالیں اور اس پر جو ہے وہ 70 مرتبہ یا کم از کم 7 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کریں. ہر روز ایک چمچ اس پانی کا پئیں. تو اب یہی نقل کیا گیا کہ اسے شفا ہوئی. اور چونکہ یہ شفا کی بات امام صادق علیہ السلام نے فرمائی اور اس طرح سینکڑوں ہزاروں مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہوئے ہیں. تیسری جو چیز ہے فرماتے ہیں کہ جعل الاجابہ تحت قبتہ، یعنی اس قبر مبارک کے اوپر جو قبہ ہے، گنبد ہے، اس کے نیچے اللہ نے دعاؤں کی اجابت کو قرار دیا. اور یہاں سے تحریک جو ہے وہ زیارت قبر حسین کی شروع ہوئی. اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے غیر از 40 بھی بہت زیادہ تاکید کی. حتیٰ یہ بھی فرمان ہے کہ بے شک آپ نمک کے ساتھ روٹی کھائیں لیکن ضرور قبر جو ہے سید الشہداء اس کی زیارت کے لیے جائیں. اور 40 کا تو پہلو جو ہے وہ چونکہ ایک اجتماعی ہے نا، ایک وہ بہت زیادہ ہے. اس میں فقط زیارت نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ ایک ہماری یوں کہہ لیں کہ تشیع کی یا حقیقی معنوں میں مسلمانوں کی اجتماعی جو زندگی آپس میں ہونی چاہیے اس کی عکاسی ہے. یعنی اس میں زیارت بھی ہے، عبادت بھی ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو خیر پہنچانا اور ایک دوسرے کے لیے فداکاری اور احسار کے جو جذبے ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر موجود ہیں. اور
خوبی جو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پھر دین اسلام کی حد تک بھی محدود نہیں رہی. دنیا کے سارے ادیان، ہر قوم ملت سے جو لوگ ہیں وہ یہاں جمع ہو رہے ہیں، اور سید الشہداء کی شخصیت جو ہے وہ اسلام دین سے جو بظاہر دنیا میں موجود ہے اس سے بھی فراتر، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ عالمگیر محبوبیت جو ہے وہ رکھتی ہے.